السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جمعۃ الوداع، جمعے کا دن ویسے بھی بہت فضیلت والا ہوتا ہے، اور جمعے کی رات اور جمعے کا دن خاص درجے رکھتا ہے کہ جمعے والے دن ہی باب آدم کو جنت سے نکالا گیا، اور جمعے والے دن ہی قیامت نے قائم ہونا ہے، اور جمعے والے دن ہی بندے کی قبر میں پکڑ نہیں ہوتی اور بخشش ہوتی ہے، اور رمضان مبارک میں بھی تمام مہینے میں بندے کی اگر وہ فوت ہوتا ہے کہ اس کی قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ یہ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، اور جمعے والے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جس وقت امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور جمعہ پڑھانے تک وہ ٹائم ہوتا ہے، اور بعض کے نزدیک دو خطبوں کے درمیان میں جو تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اس میں کوئی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اور یا پھر امام ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ جو عصر کی نماز سے لے کے اور غروب سورج ہونے تک یہ کوئی بھی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ کی کوئی دعا بھی قبول ہو جائے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہیں عصر کی نماز پڑھ کر 80 بار حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جو حدیث روایت کی ہے وہ درود 80 بار پڑھ لیا جائے تو 80 سال کے برابر ثواب لینا آسان ہے۔ اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ایک رات اگر مل جاتی ہے تو وہ 83 سال کے برابر کی ہوگی، 1000 مہینے کے برابر۔ تو اس میں جو بھی دعا کی جائے وہ گویا کہ بندے کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اور یہ درود شریف جو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور اس میں یوں الفاظ ہیں کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو یہ 80 بار پڑھیں، اور پھر ممکن ہے مقبولیت کی گھڑی ہو جمعے والے دن اور کوئی دعا قبول ہو جائے تو پاکستان کی سلامتی کے لیے، مظلوم مسلمان فلسطینیوں کی ہمدردی اور ان کی ہمنوائی کے لیے دعا ضرور کی جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو مظلوم مسلمانوں کے لیے نہ جان لگاتا ہے نہ مال لگاتا ہے، اگر وہ یہ نہیں کر سکتا اور کم سے کم جو دعاؤں میں بھی شامل نہیں کرتا تو وہ تو پکا منافق ہے۔ تو کم سے کم ہم مسلمان ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اور اگر اہتمام کر کے ایسی حکومت اسٹیبلش کی جائے جو مظلوم مسلمانوں کے لیے اس نیوکلیئر اسٹیٹ ریپبلک پاکستان کو ایک اعزاز بخشے، تو یہ بہت بڑے کمال کی بات ہوگی۔ ہمارے چینل کا نام ہے سفیر رحمان الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔